عموماً اس آیت کے ساتھ ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، مکمل آیت پڑھی نہیں جاتی۔ جب ہم منبر رسول پر بیٹھے ہیں اور ہم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ مجلس پڑھنے کی صلاحیت میں ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سایہ کریمہ کو پوری نہ پڑھیں؟ عموماً یہ آیت یہیں سے شروع کی جاتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو آپ سبھی حضرات واقف ہیں، لیکن آیت کی شان، آیت کا کمال، روح آیت، حقائق آیت، عزت آیت، شان و شوکت آیت اسی جملے میں ہے جو عام طور سے پڑھا نہیں جاتا۔ سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اس کی یہ 7ویں آیت ہے جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر آپ نے مجلس کی ابتدا میں ترجمے پر غور نہیں فرمایا تو مجلس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکے گی۔ ارشاد ربانی ہے، میرے نبی ہم نے تم سے پہلے جتنوں کو نبی بنایا وہ سب کے سب مرد تھے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، میرے نبی ہم نے تم سے پہلے جتنے لوگوں کو نبی بنایا وہ سب کے سب مرد تھے۔ نُوحِی إِلَیہم، میں پروردگار جب ان نبیوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو توحید کا ادب یہ ہے، توحید کا سلیقہ یہ ہے، توحید کا کلچر یہ ہے، میرا قانون یہ ہے کہ میں ان نبیوں سے یوں ہی گفتگو نہیں کرتا بلکہ اپنے اور نبیوں کے درمیان وحی کو وسیلہ بناتا ہوں۔ لیکن ذات پروردگار وہ ہے کہ جسے کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ قانون کا بنانے والا پروردگار ہے، وہ قانون پر غلبہ رکھنے والا پروردگار ہے۔ مگر مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جب آدم سے گفتگو کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے، جب میں نوح سے گفتگو کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے، جب میں اسماعیل سے گفتگو کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے، جب میں موسیٰ سے گفتگو کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے، جب میں قینان سے گفتگو کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے، جب میں عدنان سے گفتگو کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے، میں جملہ پیغمبروں سے جب گفتگو کرتا ہوں تو اپنے اور ان کے درمیان وحی کو وسیلہ بنا لیتا ہوں۔ اللہ قاعدہ سکھا رہا ہے، اللہ تمیز سکھا رہا ہے کہ جب میں اللہ ہو کر چھوٹے نبیوں سے بغیر وسیلے کے نہیں ملتا تو تم بڑے نبی سے بغیر وسیلے کے کیسے مل سکتے ہو؟ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، اور آپ کے علاقے کے جو مومنین ہیں وہ تو مجلسوں کے شوقین ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مجلس میں کہاں اتار ہے، کہاں چڑھاؤ ہے اور کہاں موضوع سے بات خارج ہو رہی ہے۔ میں آپ کے درمیان مجلس کو خطاب کر کے ایسا سے فخر کر رہا ہوں، اور میں اپنے بڑے بھائی شوکت بھائی کو مبارکباد، حالانکہ محرم کا زمانہ ہے، میں ان کو یہ لفظ تبریک کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے مولا نے میری ڈیوٹی اس منبر پہ لگائی۔ میں مولا کا مشکور اور ممنون ہوں۔ آپ کی جو سماعتیں مشہور ہیں اس سماعتوں کے اعتبار سے آپ بیان کو سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے ابھی آیت کا پورا ترجمہ نہیں کیا ہے میں نے، ہوشیاری سے سنیے گا۔ اے میرے نبی ہم نے تم سے پہلے جتنوں کو نبی بنایا ان کی شان یہ تھی کہ وہ سب کے سب، دیکھیے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو ادا کرتے جائیے گا۔ ہم نے تم سے پہلے جتنوں کو نبی بنایا وہ سب کے سب مرد تھے، میں جب ان نبیوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو اپنے اور ان کے درمیان وحی کو وسیلہ بنا لیتا ہوں۔ اب آ رہے ہیں فضائل اہل بیت آیت کے فقرے میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے کائنات کے لوگوں، دیکھیے ابھی نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی آدم کا ذکر تھا، موسیٰ کا ذکر تھا، مناجات کرنے والے کلیم موسیٰ کا ذکر تھا، عیسیٰ کا ذکر تھا، نبیوں کا ذکر تھا۔ نبیوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے اپنے بیان کو موڑا، اور موڑنے کے بعد کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں کسی مسئلے میں جہالت کا احساس ہو جائے، ارباب ادب بیٹھے ہیں، فصاحت و بلاغت کے علماء بیٹھے ہیں، میرے اس جملے کی قدر فرمائیں گے جو ایک حدیث کا خلاصہ بھی ہوگا۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہو جائے، تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم جاہل ہو، اب میں خطیبانہ لہجے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اس بات کے عالم بن جاؤ کہ جاہل ہو، تو کچھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ جاہل ہو تو دیکھو اللہ کی ہمدردی یہ ہے، اللہ کتنا ہمدرد ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ ہمدردی کیسے جتا رہا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں کسی مسئلے میں جہالت کا احساس ہو جائے، فقہ کے مسائل کے بارے میں جہالت ہو، حسب و نسب کے بارے میں جہالت ہو، شریعت کے بارے میں جہالت ہو، قرآن
قرآن کے بارے میں جہالت ہو، توریت و زبور و انجیل و قرآن کے بارے میں جہالت ہو، اگر تمہیں توحید کا معنی سمجھنا ہو اس کے بارے میں جاہل ہو، عدل پروردگار کے بارے میں جاہل ہو، نبوت کی عظمتوں کے بارے میں جاہل ہو، امامت کی عظمتوں کے بارے میں جاہل ہو، قیامت کے ہنگام سے جاہل ہو، محشر کی ترتیب سے جاہل ہو، فاطمہ کے جلال سے جاہل ہو، علی مرتضیٰ کے علم سے جاہل ہو، نبیوں کے کمال سے جاہل ہو، قرآن کی عظمتوں سے جاہل ہو، تو دیکھو اللہ کی ہمدردی دیکھو، آپ کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ کہ دیکھو بھائی ہمیں در در کا بھٹکنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو کیا بتاؤں آپ کے سامنے، توجہ فرمائیے گا دانے گرامی۔ اور دیکھیں میرا بیان آگے والوں سے تو بہت کم ہے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سے میرا بیان مستقیماً ہے، اور میں انہی سے خاص طور سے توجہ کا طالب رہوں گا۔ ماشاءاللہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سے تو بہت قریب کا رشتہ ہے، جو دور بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں اللہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی نماز کے بارے میں مجلس پڑھوں اور پڑھتے پڑھتے میں روزے کے بارے میں پڑھنے لگوں تو چلے گا، روزے کے بارے میں پڑھتا پڑھتا حج کے بارے میں چلوں تو چلے گا، لیکن میں نماز کا بیان کرتے کرتے میں آپ کے گھر کی باتیں کرنے لگوں، میں سڑک کے احوال دریافت کرنے لگوں، توجہ چاہ رہا ہوں، پہچانیے گا میری باتوں کو۔ دیکھیں میں بہت زور سے مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیں کلام کا ایک باریکی ہوتی ہے، کلام میں ایک لطافت ہوتی ہے، کلام میں بلاغت کا معنی یہی ہوتا ہے، آپ جو موضوع لے کے چلیں اسی پہ پڑھتے چلے جائیے۔ ابھی تو آدم کا ذکر کر رہا تھا، ابھی تو نوح کا ذکر کر رہا تھا، ابھی تو اسماعیل کا ذکر کر رہا تھا، ابھی تو قینان کا ذکر کر رہا تھا، ابھی تو بیانت کا ذکر کر رہا تھا، مگر یہ ذکر کرتے کرتے موضوع کو چینج کیوں کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ سنو، اگر تم نے اپنی جہالت کا احساس ہو جائے، اگر تم یہ جاننے لگو کہ نہیں جانتے ہو، اگر تم یہ ماننے لگو کہ نہیں جانتے ہو، تو ہر کسی کے دروازے پہ مت جانا، خلفاء کے دروازے پہ مت جانا، صحابہ کے دروازے پہ مت جانا، صحابہ کے دروازے پہ مت جانا، تابعین کے دروازے پہ مت جانا۔ ارے جب ہم تم کو دیکھیے آیت میں ذکر ہے نبیوں کا اور اس کے بعد ذکر ہوا اہل بیت کا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہو جائے تو اہل ذکر سے پوچھ لینا، محمد سے پوچھ لینا، فاطمہ سے پوچھ لینا، علی مرتضیٰ سے پوچھ لینا، حسنین کرام سے پوچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمیز سکھانا چاہتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب نبیوں کا ذکر کرتے کرتے بات جب پوچھنے کی آئے تو میں تمہیں نبیوں کے دروازے پہ نہیں جانے دیتا تو تمہیں جاہلوں کے دروازے پہ کیسے آنے دوں گا؟ سلمان بھیجو محمد آل محمد پر۔ دیکھیے آپ قرآن سے مجلسیں سننے کے عادی ہیں نا، میں اسی فطرے کی بے ساجی پہ اپنے کارواں کو روا دما کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہو جائے، سنیوں سے خطاب نہیں ہے، شیعوں سے خطاب نہیں ہے، دیوبندیوں سے خطاب نہیں ہے، اور یہ میں کوئی سری باتیں تھوڑا ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ علماء سے پوچھے گا صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کا مطلب ہوتا ہے سب شامل ہوتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا، مولانا بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے گا، فَاسْأَلُوا، تم سب سوال کر لینا، کوئی بھی پوچھ لینا، حسب کے بارے میں بتاؤ گے بتا دیں گے، نسب کے بارے میں پوچھو گے بتاؤ گے، چاند کی حقیقت کے بارے میں پوچھو گے بتا دیں گے، سورج کے بارے میں پوچھو گے بتا دیں گے، زمین کے بارے میں پوچھو گے بتا دیں گے، تمہاری نسلوں کے بارے میں بتا دیں گے، تم حلالی ہو کہ حرامی بتا دیں گے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں اذان گرامی، اور نہیں شاید میں جملہ غلط کہہ گیا اور آپ نے تعریف بھی کر دی، یہ تو بتائیں گے ہی جب جب یہ بولیں گے، یہ خاموش رہیں گے، ان کا ذاکر ان کا ذکر کر کے بتا دے گا کہ حلالی ہو کہ حرامی ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات مرحمت فرمائیے گا اہل بیت علیہ السلام پر۔ دیکھیے جو مجلس کے بالکل آخر میں بیٹھے ہیں نا، جب تک وہ اپنی جگہ سے بلند نہیں ہو جائیں گے اپنی مجلس کی کامیابی کی ضمانت قرار نہیں دوں گا۔ آپ نے دیکھیے لفظوں پر غور فرمائیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر محمد کے فضائل نہیں پڑھتے، کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ مجھ سے پہلے اجلال سلمہ ہوں خطیب اہل بیت نے کیا عمدہ عمدہ باتیں پڑھی۔ میں ان کے چچا شوکت صاحب سے، میں ان کے والدین سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ غم نہ کریں کہ ان کا بیٹا نابینا ہے۔ دیکھیے میں سب لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ نہ سوچے کہ ان کا بیٹا نابینا ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، نابینا نہیں ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں جانے، لیکن میں جو جملہ کہنا چاہوں گا نا ہر شخص کے چہرے کو پڑھوں گا کہ میرے جملے کا اثر کیا ہوا۔ نابینا نہیں ہے، کیوں؟ کم سے کم خدا کا شکر یہ تو ہے کہ وہ منافقین اہل بیت کو نہیں دیکھ پاتا۔ کیا بات ہے آپ کے سامنے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ پہچاننا ہے میرے باتوں کو، تو دیکھیے آ جائیے اس جملے کے اوپر جو میں نے جملہ شروع کیا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، تم سب
مذہب کی تفریق نہیں ہے، مسلک کی باتیں نہیں ہیں، مشرب کی تقسیم نہیں ہے. تم سب پوچھو مگر ہر ایک کے دروازے پہ مت پوچھنا، ہر ایک کے دروازے پہ مت جانا، ہمیں پسند نہیں ہے ایسا. ایسے دروازے پہ آ جاؤ جہاں مانگو ایک اور ہزار عطیے ہوں. کیا پڑھا ہوا آپ کے سامنے؟ رزق مانگو تو ملے گا، اولاد مانگو تو ملے گا، بینائی مانگو تو ملے گا، خیرات مانگو تو ملے گا، صدقہ مانگو تو ملے گا، توجہ چاہوں گا جانے کے نام میں سب کچھ اسی دروازے پہ ملے گا. اللہ یہ کون سا دروازہ ہے؟ کہ ابو طالب کا گھرانہ ہے. دیکھیے میری مجلس کہاں پہنچ رہی ہے. ابو طالب کا گھرانہ ہے، اور یہ ایسا ویسا گھرانہ تھوڑی ہے. آسمان سے فرشتے یہاں نازل ہوتے ہیں، چاند یہاں نازل ہوتا ہے، ستارے یہاں نازل ہوتے ہیں، صحابہ یہاں نازل ہوتے ہیں اور آ کے مانگتے ہیں. سورہ دہر آپ نے پڑھا ہے نا، کون تھے مانگنے والے؟ فقیر کون تھا؟ فرشتے. مسکین کون تھا؟ فرشتے. توجہ چاہ رہا ہوں گا. مجھے ایک بات پہ حیرت ہے عزیزان گرامی. دیکھیے فرشتوں کا کام یہ ہے، فرشتوں کا کام یہ ہے جو رکوع میں ہے، میں خالی عربی سے گریز کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ پڑھ سکوں. فرشتوں کا کمال یہ ہے جو سجدے میں ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع کرتے ہیں، جو تشہد میں وہ تشہد میں ہے، جو سلام میں ہے وہ سلام میں ہے، جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہے. مگر ان فرشتوں نے آسمان کو چھوڑا، در سیدہ پر آ گئے. کوئی فقیر بن کر آیا، کوئی مسکین بن کر آیا. توجہ چاہ رہا ہوں گرامی. اور سب نے ہاتھ پھیلا دیا در ابو طالب پر. میں کہوں گا فرشتوں یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ میرے علی نے بتلایا ہے کہ فرشتے ہوتے وہ ہیں جو ایک ہی حالت میں ہیں، جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں، جو سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو رکوع میں ہے وہ قنوت میں نہیں. آخر کیا کر رہے ہو؟ عبادت یہ چھوڑ کر در اہل بیت پہ مان کیوں رہے ہو؟ کہ کائنات کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو یا اہل بیت سے مانگ لو، بات ایک ہی ہے. صلوات بھیجو محمد. ذرا مجلس میں تھوڑا گہرائی سے سوچئے گا. میں جو باتیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں. میں آپ کو اللہ سے مانگیں، اللہ کی عبادت کریں یا اہل بیت سے مانگیں. ذرا آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بتیا ایک کہ یہ صلوات بھیجے محمد آل محمد کا. اب دیکھیے مسلمانوں کو کہاں ہضم ہونے والی تھی یہ تعریف اہل بیت. اللہ نے کہا، اب ذرا غور سے سنیے گا اذان گرامی، میری مین مجلس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے کائنات کے لوگوں تم سب پوچھ لینا. کس سے؟ اہل ذکر سے. کہا صاحب اہل ذکر سے مراد علماء قرآن ہیں. اب یہاں پر میں 5-6 آیتیں پڑھوں گا، گھبرائیے گا نہیں. جب میں نتیجے کی دہلیز پر آؤں گا تو نہ آپ مجھ سے بیگانہ ہوں گے، نہ میں آپ سے اجنبی نظر آؤں گا. میں کچھ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، تھوڑا تسلی اور صبر کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. کہا صاحب اہل ذکر سے مراد یہ نہیں ہے، اہل ذکر سے مراد اہل بیت نہیں ہے، فاطمہ مراد نہیں ہے، حلال مشکلات مراد نہیں ہے، بلکہ کون مراد ہیں؟ کہا اہل کتاب کے علماء مراد ہیں. اسی نظریے کو باطل کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیتوں سے. بہتر ہے نا کہ قرآن سے پڑھا جائے. ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہماری جان قرآن ہے، ہماری مجلس قرآن ہے، ہماری محفل قرآن ہے. بلکہ لفظوں کو بدل کے کہنا چاہتا ہوں ذان گرامی، یہ تو بعد میں بحث ہوگی. ابو طالب مومن تھے، یہ کافر تھے. بلکہ میں ایک لفظ یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، نیا لفظ ہے، شاید پسند آ جائے. اگر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. قرآن کی آیت ابو طالب ہے، قرآن کا نقطہ ابو طالب ہے، قرآن کے معنی ابو طالب ہے، قرآن کا عنوان ابو طالب ہے. میں نے کہا جب تک پیچھے والے تعریف نہیں کریں گے میں سمجھوں گا نہیں. قرآن کی آیت ابو طالب، قرآن کا سورہ ابو طالب، قرآن کا پارہ ابو طالب، قرآن کے اعراب ابو طالب، قرآن کے معنی ابو طالب، قرآن کا ترجمہ ابو طالب، قرآن کی تفسیر ابو طالب، قرآن کا خلاصہ ابو طالب، قرآن کے حقائق ابو طالب، قرآن کی زینت ابو طالب، قرآن کی تفسیر ابو طالب، مفسر قرآن ابو طالب. ابو طالب مفسر قرآن ہے تو بھائی کھل کے کہہ دوں گا کہ کل قرآن ابو طالب ہے. میں کہنا رہا ہوں آپ کے سامنے، نہیں پہچانا آپ نے میرے لفظ کو. میں ایک لفظ کو ایک لفظ سے ملانا چاہتا ہوں کہ بھائی کھل کے کہہ دو، اتنا وقت کہا ہے قرآن ابو طالب ہے. کھل کے کہہ دو نا کل قرآن ابو طالب ہے. ارے نہ باپ کا جواب نہ بیٹے کا جواب. باپ ہے کل قرآن، بیٹا ہے کل ایمان. صلوات میں محمد آل محمد میں. ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ایمان میں اجلا پیدا ہوگی. آپ عرش معلیٰ پہ جناب جبرائیل کے ساتھ ہوں گے. مگر آپ دیکھیں تو صحیح، اگر قرآن سے نہ پڑھا جائے تو پھر کمال ہی کیا ہے. ہماری مجلس قرآن ہے، ہماری محفل قرآن ہے. اب دیکھیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا صاحب اس سے اہل بیت مراد نہیں ہے. چلو بھائی ہم تو امن پسند قوم ہیں. میں کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے؟
آپ سے لکھنؤ زیادہ دور تھوڑی ہے، مظفر نگر سے تو بہت دور ہے نا۔ ہم امن پسند قوم ہیں، ہم بھائی کو بھائی سمجھتے ہیں، ہم آپ کی معنی لیتے ہیں کہ اس سے اہل بیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے گا، کوئی ذاکر آپ کو اپنی مجلس میں یہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ آنکھیں بند کر لیجئے، مگر میں بی بی فاطمہ زہرا کی جوتیوں کے صدقے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جب جملہ پڑھوں تو آپ آنکھیں بند کر لیجئے گا، آپ دیکھیں گا میں کتنی باریک بات پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا صاحب اس سے اہل بیت مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں نا بہت بڑی فضیلت ہے یہ، کیا کہ چاہے جو کچھ پوچھ لو، یہی تو ہے نا، چاہے کائنات کا کوئی انسان کچھ بھی آ کے پوچھ لے، جو بھی اہل ذکر ہوگا اسے جواب دینا پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ دشمن سمجھتا ہے، افسوس ہمارے چاہنے والے نہیں سمجھتے ہیں، کیوں؟ چاہے جو کچھ پوچھو اور وہ جواب دے گا، یہ تو خدا کی شان ہوتی ہے۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ یہ تو خدا کی شان ہوتی ہے نا۔ انہوں نے کہا صاحب اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ علماء قرآن ہے۔ کون سے علماء قرآن؟ اہل کتاب کے علماء، یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء۔ توجہ چاہ رہا ہوں گانے گرامی۔ اب میں دیکھیں یہاں سے ایک سوال کر کے یہ تو نہیں کہوں گا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مگر قوم ملت کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے علم بڑا ہوتا ہے کہ عالم؟ آپ جب تک بولیں گے نہیں میری مجلس ٹھہر جائے گی۔ علم بڑا ہوتا ہے نا، کیا خوب جواب دیا، علم ہوگا تب نہ عالم بنے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اہل کتاب کے علماء سے پوچھو۔ ان احمقوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اگر اللہ کو اہل عالم ہی سے پہچانوانا ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا اہل ذکر سے پوچھو، بلکہ کہتا اہل علم سے پوچھو۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ بھائی اہل ذکر اور ہے، توجہ چاہوں گا، اور اہل علم اور ہے، اہل ذکر اور ہے اور اہل علم اور ہے۔ اہل علم وہ ہوتے سوال سنیں گے تو بتائیں گے، اہل ذکر وہ ہوتا ہے آنے والے کا سوال بھی بتاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ میں اسی آیت کے ذیل میں پڑھوں گا گانے گرامی، اہل ذکر اور ہیں اور اہل کتاب اور ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اہل کتاب کا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کنڈیشن تو بتاؤ، انہیں تو ثابت کرو قرآن مجید سے۔ میرے قوم کے نوجوانوں گھبرانا نہیں، بس زیادہ نہیں 5-6 منٹ کے اندر 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مانا کہ اہل کتاب کے علماء مراد ہیں، مگر اہل کتاب کی پوزیشن تو ڈکلیئر کرو۔ اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ خالی ترجمے پر اکتفا ہو پاتی ہے کہ نہیں، یا مجھ سے مزید سننا چاہیں گے۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرا شریف مجمع بیٹھا ہے، حوالہ بھی ایسے دوں گا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جتنی آیتیں پڑھوں گا نا سب سورہ آل عمران سے ہیں۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں مولانا نے کون سا سورہ پڑھ دیا۔ سب سورہ جتنے بھی آیتیں ہیں سب سورہ آل عمران سے۔ آیتیں پڑھتا جاؤں اور آپ سمجھنے کا